الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز و محترم، بہت عزت احترام کے لائق احباب گرامی قدر، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اگلی جمعرات کو عید اضحیٰ ہوگی، عید قربان ہوگی۔ لوگ منتظر ہیں اس عید کے آنے کے، گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں، جانوروں کو خریدا جا رہا ہے، جنہوں نے خرید لیے ہیں ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو سجایا جا رہا ہے۔ کبھی میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ حضور سے عرض کیا تھا یہ قربانی کیا ہے؟ پوچھا کنہوں نے تھا؟ جو خطہ عرب کے اس حصہ کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ کے، کہ جو اولاد ابراہیم سے تھے، ابراہیم کی نسل کے رہنے والے لوگوں نے مکہ مکرمہ کی غالب ترین آبادی حضرت ابراہیم کی نسل سے تھی۔ مکہ مکرمہ کو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے آباد کیا تھا، ان کی اولاد شہر مکہ میں بستی تھی۔ انہوں نے سوال کیا میرے نبی سے، حالانکہ ان کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ گھر بھی ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، حرم کعبہ، اور حرم کعبہ کے دروازے کے قریب ایک پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات لگے ہوئے تھے، اور پاؤں دھنسے ہوئے تھے، اس کے اندر کئی انچ دھنسے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو علم تھا یہ پاؤں کے نشانات کن کے ہیں، اس کی تعظیم و توقیر ان کی نظر میں اتنی زیادہ تھی مقام ابراہیم کی کہ وہ بیمار ان میں کوئی ہو جاتا تو وہ کیا کرتے، پانی لے کے آتے، ان کے اندر پتھر میں جو قدموں کے نشان آتے گڑے تھے ان میں پانی ڈالتے، پانی ڈال کر نکال کر پی لیتے، بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کہتے کہ ابراہیم کے قدموں کے صدقہ سے شفا مل گئی۔ اتنا نماز کیا کہ پاؤں میں انگلیوں کے نشانات مٹ گئے، محض گڑے باقی رہ گئے۔ میرے نبی بھی جانتے تھے یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں، اور جب طواف کعبہ کرتے ہوئے فتح مکہ کے بعد ان کے قریب پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم کو فرمایا کہ ابراہیم کی اولاد سے ہیں، فاروق اعظم بھی، حضرت عمر بھی اولاد ابراہیم سے ہیں، صدیق اکبر بھی اولاد ابراہیم سے ہیں، عثمان غنی بھی اولاد ابراہیم سے، بلکہ کافر بھی اولاد ابراہیم سے تھے۔ حضرت سیدنا علی مزت میرے نبی کی نسل کے نسل پاک بنو ہاشم سے ہیں نا، یہ سارے ابراہیمی تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، یہ ہمارے جد امجد ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ حضرت عمر نے خیال کیا کہ حضور کو یہ محبوب ہے، سب کو پتہ ہے، تنا حضور کو نہیں مجھے بھی پتہ ہے، ہم بھی پانی ڈال کے ان میں پیتے رہے ہیں، بچپنا یہی گزرا ہے، جوانی یہی گزری ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو بڑے پیارے لگتے ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں، مگر سب کو پتہ ہے، پورے مکہ مکرمہ کو پتہ، بچے کو پتہ ہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے میرے نبی کی خواہش کو دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ پھر یہاں نفل نہ پڑھ لیں؟ اگر یہ اتنا ہی متبرک مقام ہے تو پھر یہاں نفل نہ پڑھ لیں؟ تو میرے نبی کا جواب یہ تھا کہ عمر، مجھے میرے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، ابھی غلام اور آقا میں بات ہو رہی تھی کہ جبریل پیغام لے کے آ گیا، اللہ فرماتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، محبوب نفل پڑھ لیجئے، یہاں مقام ابراہیم پر نفل ادا فرما لیجئے۔ کسے علم نہیں تھا کہ حرم کعبہ ابراہیم نے بنایا، کسے علم نہیں تھا کہ حرم کعبہ کے اندر لٹکنے والے سینگ اور سر اس دمبے کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، وہ دمبے کا سر لٹک رہا تھا حرم کعبہ کے اندر۔
سیدہ ہاجرہ خاتون کے گھر کے برتن لٹکتے تھے حرم کعبہ کے اندر، اور جب یوسف بدبخت نے جب حرم کعبہ پر حملہ کیا اور سنگباری کی، آگ لگ گئی، تو پھر وہ سینگ جلے تھے اس آگ کی وجہ سے، مگر نہ ان کو پتہ تھا کہ سینگ کس جانور کے ہیں، ان کو پتہ تھا یہ برتن کس خاتون کے ہیں، ان کے علم میں تھا وہ جگہ جو انہوں نے حتیم کے طور پر چھوڑی۔ حتیم ہے نا حرم کعبہ کے قریب، جدھر میزاب رحمت ہے، پرنالہ ہے، میزاب رحمت کے قریب ایک نصف دائرہ سے آپ کو نظر آتا ہے جس کو حتیم کہتے ہیں۔ 4 فٹ کی جگہ حرم کعبہ کی ہے، باقی حتیم تو حجر اسماعیل ہیں، یا اسماعیل ذبیح اللہ کی بکریوں کا باڑا ہوا کرتا تھا۔ ایک پیلو کا درخت تھا جس کے نیچے سید اسماعیل اپنی بکریوں کو باندھا کرتے تھے، انہوں نے جگہ کوئی محفوظ کر لی کہ ہمارے جد امجد کی بکریوں کا باڑا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ کس سے قربانی کی تھی، کس سے لیے کی تھی؟ وہ سب کو جانتے تھے۔ میرے نبی فرماتے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل ہے، کہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ اہل عرب کو سب کو پتہ تھا، پھر بھی انہوں نے سوال کیا کہ یہ قربانی کیا ہے۔ درس الحقیقت کی تہ تک پہنچنا چاہتے تھے جو آج کا موضوع ہے۔ میرے نبی کا جواب یہ تھا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ میرے کریم نے یہ تو نہیں فرمایا تم نہیں جانتے کہ ابراہیم نے قربانی دی تھی؟ نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم کی سنت کیا تھی؟ میں یہی آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم کی سنت اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت، جب ان کے رب ان کو فرمایا اسلم، ابراہیم گردن جھکا دے، میرا حکم ہے تسلیم کر لے، کوئی بھی بات کیے بغیر جواب دیے مولا میں نے مان لیا، اسلمت لرب العالمین، اس اللہ کے لیے مان لیا جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے بتوں کو خس و خاشاک کی طرح باریک کر دیا، ان کے بت خانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ایک ایک بت کے کئی کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، کرچی کرچی کر دیا، پورا بت خانہ تباہ کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس پاداش میں نمرود کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اس کو بھی سجدہ نہ کیا، اسے پوچھا تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ فرمایا میں اپنے رب کے سوا نہیں۔ وہ سارا مکالمہ جو آپ جانتے ہیں کہ نمرود کے دربار میں ہوا، مختصر یہ کہ نمرود نے حکم دے دیا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے معبودان باطلہ کی تم کچھ مدد کرو، اس سے تمہارے ربوں کو، تمہارے جو معبود تھے ان کو توڑا، اب اس کو جلا دو۔ تو ایک انسان کو جلانے کے لیے تھوڑی سی لکڑیاں کافی ہوتی ہیں، قتل کیا جا سکتا تھا، کہنے لگا قتل نہیں کرنا، جلانا ہے، شدید ترین سزا دینی ہے، اور جلانے کے لیے تھوڑی لکڑیاں بھی تو کافی تھیں، مگر انہوں نے کیا کیا؟ بہت بڑا الاؤ تیار کیا۔ جس طرح آج بھی جب غصہ میں جج ہوتا ہے، آج کا جو جج غصہ میں ہوتا ہے نا، میں عدالت کا قاضی نہیں کہوں گا، جج کہوں گا، کیونکہ آج کل عدالت ہے ہی نہیں ہے، طرفداری ہی طرفداری، اقربا پروری، بے حیائی اور بے غیرتی عدالت کے نام پر، عدل کے نام پر ہوتی ہے۔ وہ جج آج اگر غصہ میں آتا ہے تو کہتا ہے فلاں بندے کو 15 مرتبہ سزائے موت دے دیتے ہیں نا، کئی مرتبہ سزائے موت آپ پڑھتے ہیں اخبارات میں، 3 مرتبہ سزائے موت، 4 مرتبہ سزائے موت، 15 مرتبہ اس کو عمر قید کی دے دیتا ہے نا، تو ایک ہی مرتبہ سزائے موت کافی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے جرم بہت بڑا ہے، 1 مرتبہ کی سزائے موت میں رہا ہو بھی گیا، دوسری تیسری چوتھی، تو ایک ہی مرتبہ سزائے موت ہو جو تو کافی ہے نا۔ وہ کہنے لگے اس سے جرم بڑا کیا، اتنے جو معبود تھے، اتنے رب تھے، اتنے خدا تھے، ان کو توڑا، اس کو 1 گنا سزا نہیں دی جائے گی، بہت بڑی آگ جلاؤ، جتنا بڑا جرم کیا۔ چنانچہ آگ کے لیے ایک الاؤ تیار کیا گیا، بڑی حویلی تیار کی گئی، لکڑیوں کو جمع کیا گیا، آگ لگا دی گئی، اور جب آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ عرف عام میں جو جملہ کہا جاتا ہے کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، یعنی بڑے بلند و بالا شعلے اس کی ہو گئے، اس کے اوپر سے پرند جانور اڑتا ہوا نہیں گزر سکتا تھا، شدت حرارت کی وجہ سے جل کے نیچے گر جاتا، قریب جانا ممکن نہ تھا۔ پھر ان بے وقوفوں کو احساس ہوا کہ اس کے تو قریب نہیں جایا جا سکتا، ہم نے آگ تو جلا لی، ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں؟ جو بندہ قریب جائے گا وہ تو جل جائے گا، تو ابراہیم کو آگ میں دور سے تو پھینکا نہیں جا سکتا۔ پھر ابلیس لعین نے ان کی معاونت کی، ان کو منجنیق بنانے کا طریقہ سکھایا،
سادہ سے لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے بڑے بوڑھوں نے چھوٹوں نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے بوڑھے تو جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر میں چارپائی بناتے ہیں نا تو ایک رسی دندی کے طور پر ڈھالتے ہیں، جہاں اس کی پرائن ڈھالی جاتی ہے پائنتی کی جانب دندی بناتے ہیں تو ایک لکڑی اس کے اندر ڈھال کر گھماتے ہیں اور وہ اسپرنگ کی طرح عمل کرتی ہے۔ اگر اس لکڑی کو چھوڑا جائے تو بڑی زور کے ساتھ وہ چارپائی کی اور لکڑی پہ لگتی ہے، اگر راستے میں رکاوٹ ہو تو پھر وہ کام دے گی گلیل کا، گوپی کا کام دے گی کہ اس کے اوپر رکھی کی چیز دور چلی جائے گی۔ شیطان نے ان کو ورگلایا، دو درختوں کو کاٹو، اوپر سے تنے باقی رہنے دو اور ان کے درمیان عورتوں کے بالوں کی رسی لپیٹو، وہ رسہ لپیٹ کر اس میں ایک بڑی لکڑی ڈال کے گھماؤ، ایسے ایسے کر کے کہو کرو۔ چنانچہ انہوں نے ویسے ہی کیا جس طرح شیطان نے کہا تو ایک گوپیہ تیار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گوپیے کے ذریعے اب اس آگ میں پھینکا، دور سے آگ میں پھینکا۔ یوں سمجھیے جس طرح آپ اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑ کر دور پھینکتے ہیں تو پتھر اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے فضا میں پرواز کرتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، نیچے نہیں گرا ہوتا، جتنی زور سے پھینکتے اتنی دیر تک زیادہ پرواز کرتا ہے۔ ابراہیم وہ فضا میں پرواز کرتے ہوئے آگ کے قریب سے قریب تر جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، رسیوں میں ان کو لپیٹا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا ان کو رسیوں میں۔ یہ بھی ان کے نزدیک معاذ اللہ تعالیٰ ایک سزا تھی کہ اس کو لکڑیاں رسیوں میں لپیٹ کر ایک گولا بنا کر اس کو آگ میں پھینکو، یہ وہاں تڑپ بھی نہ سکے، ہاتھ پاؤں بھی نہ مار سکے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ ان کو پھینکا جا رہا تھا۔ کرو بیاں زمین و آسماں کے فرشتے حاملین عرش حیران و شزت تھے کہ مولا تعالیٰ ایک ہی بندہ تھا پورے کرۂ ارض پر جو تیری توحید کا داعی تھا، جس سے تیری توحید کی خاطر، تیری رضا کی خاطر اتنا بڑا خطرہ مول لیا، ان کے سارے معبودان نے باطل کو کرچی کرچی کر کے رکھ دیا۔ مولا تعالیٰ اب اس کو وہ کافر سزا دے رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ تو اپنے بندے کی امداد فرما، اس کو کافروں کی سزا سے بچا لے۔ رب کائنات بے نیاز ہے، فرشتوں کو جواب نہیں ملا۔ جبریل نے کیا مولا اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا وہ چاہے تو کر لے، معراج نبوہ میں لکھا ہے جبریل آ گئے۔ جبریل نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اپنے پرو میں محفوظ کر لیتا ہوں، ایک طرف لے جاؤں گا اور یہ آگ اٹھا کر نمرود کے شہر بابل پہ پھینک دیتا ہوں، سارا اس کا پائے تخت بھی اور اس کی ساری رعایا وہ بدبخت جن لکڑیاں جمع کی ہیں وہ جل کر خش و خاشاک ہو جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے، میں آگ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں ان کو۔ تو ابراہیم کا جواب کیا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان لمحات میں بھی ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ پاس باختہ نہیں ہوئے ہیں کہ ہوش ہی باقی نہیں رہے گی میں کیا کروں۔ جبریل سے کیا پوچھتے ہیں؟ جبریل کیا اللہ نے تجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے؟ تو جبریل نے کیا نہیں، اللہ کا حکم تھا میرا خلیل کہے تو کر دینا، نہ کہے تو نہ صحیح۔ میں اجازت لے کے آیا ہوں کہ میں تیرے بندے کی مدد کر دوں۔ رب نے فرمایا وہ چاہے تو کر دے، اب یہ آپ کے چاہنے پر ہے، اجازت دیں تو میں کروں گا وگرنہ نہیں۔ فرمایا کہ فَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، جا پہ چلا جا، مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو چلا جا، تیرے رب نے اگر اس کام کے لیے نہیں بھیجا جا چلا جا، مجھے نہیں ضرورت تیری۔ تو جبریل نے کیا ٹھیک ہے جی میری ضرورت تو نہیں ہے، قریب آ گئی حضور، رب ہی سے عرض کر دیجئے۔ آپ کا جواب یہ تھا میرے رب کو پتہ ہے کہ اس کے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ جبریل نے عرض کیا جی پتہ تو ہے، فرمانے کہ پھر جو وہ چاہتا ہے اس کی عزت کی قسم میں بھی وہی چاہتا ہوں، میری اپنی مرضی ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ابراہیم کی سنت، میرے نبی نے فرمایا تھا قربانی ابراہیم کی سنت ہے، یہ ہے سنت ابراہیم، اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے، صرف یہ دیکھتے رب کا حکم کیا ہے، کیوں، کیسے، کہاں، کب، کس لیے، یہ جملہ زبان پہ آئے ہی نہیں۔ بہت خوب کسی نے کہا مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو، بس کیوں جھکاؤں، کیوں کروں، یہ کیوں اور کیسے کیا، بس دیکھتے رب کا حکم کیا ہے، اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ پھر رب کائنات نے صلہ بھی کیا عطا فرمایا، اگلے ہی لمحہ ابراہیم آگ کے اندر موجود تھے۔
رب ذوالجلال نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ یہ آگ صرف ابراہیم کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک والی تھی، رسیوں کے لیے نہیں، ان لوہے کی بیڑیوں کے نہیں جو ابراہیم کو پہنائی گئی تھی۔ رسیاں بھی جل گئیں، بیڑیاں بھی پگھل گئیں، مگر ابراہیم کا بال بھی نہیں جلا۔ وہ تو گل و گلزار میں تشریف فرما تھے، ان کے لیے آگ تو ٹھنڈی بن گئی تھی۔ میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مرتبہ اور منصب عطا فرمایا، وہ ابو الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے باپ، جو ان کے بعد تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے جد امجد حضرت ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بڑے لخت جگر کا نام اسماعیل تھا، جن کی نسل سے میرے نبی ہیں، اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق تھے، جن کی نسل سے باقی سارے نبی ہیں۔ یہ ابو الانبیاء ہیں، اور ان کو رب کریم نے اس شرف سے بھی نوازا تھا کہ ساری کائنات کی سیر کروا دی۔ فرماتا ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو اسی طرح زمین و آسمان کی ساری بادشاہت دکھا دی تھی۔ ابراہیم کو ان کی نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء کی امتوں کے بارے میں بتا دیا تھا، اور جب انہوں نے امت مصطفیٰ کو دیکھا تھا، مان لینے والے امت مصطفیٰ کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا تھا، تو بارگاہ قدس میں عرض کیا تھا، بارگاہ حریم ناز میں عرض کیا تھا، مولا تعالیٰ یہ اتنے فرما بردار ہوں گے تیرے نبی کے صحابہ کہ ان کے حکم پر فوراً اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ میرا جی چاہتے کہ ان کا نام میں نہ رکھ دوں، تو رب نے فرمایا ابراہیم رکھ دو، تو انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، مان لینے والے۔ نام کیا رکھا؟ مان لینے والے، مسلمان، تسلیم کر لینے والے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں قال لہ ربہ اسلم، جب میں نے اسے کہا کہ مان لے، قال اسلم، تو میں نے مان لیا۔ تو کیا مولا ان کا نام بھی میں مسلمان رکھتا ہوں۔ میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتا سماکم المسلمین، ارے تمہارا نام مسلمان میرے ابراہیم نے رکھا ہے۔ تم کون ہو؟ مان لینے والے۔ کون ہو؟ اپنے نام کی حیا کرنا۔ تم کون ہو؟ مان لینے والے۔ پہلی امتوں میں بھی تمہارا نام مسلمان تھا، یعنی کون؟ جو مان لینے والے ہیں۔ اب دیکھیں ابراہیم کے ماننے کا انداز کیا تھا۔ ابو الانبیاء ہیں، معمولی باتوں پر جبریل امین حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کے جبریل نوکر ہیں، اولیاء کرام کے نہیں۔ اولیاء کرام کا درجہ جبریل امین سے زیادہ نہیں، جو معزز فرشتے ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے درجہ ان کا۔ عام فرشتے اور ہیں، یہ تو سید الملائکہ ہیں، یہ انبیاء کے خادم ہیں۔ مشہور ایک واقعہ ہے، کہ حقائق ہے، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام جب کھانا تناول فرمانا چاہتے تھے تو کوشش کرتے تھے میں کوئی نہ کوئی مہمان بھی لے آؤں۔ ایک دن کا ذکر ہے، اسی مقصد کے لیے اب گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک بوڑھا ملا، فرمانے کہ بابا آؤ ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ بوڑھا کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا کھانا۔ آپ نے تھوڑی سی اس کو ضد کر کے منا لیا کہ میرے ساتھ تو کھانا کھا لے گا۔ وہ آ گیا آپ کے ساتھ، آپ نے اس کے لیے کھانا تیار کروایا، کھانا سامنے رکھا، فرمانے کہ اللہ کا نام لے کے کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کے کھانا کھاؤ۔ وہ حیران کہنے لگا کون اللہ؟ میں نہیں جانتا اللہ کو کوئی بھی۔ فرمایا کہ وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، مجھ کو پیدا کیا، یہ کھانا اسی نے دیا ہے، وہ جو ہمارا رب ہے۔ آپ نے بڑے پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا، مگر وہ اجڑ قسم کا بوڑھا تھا، بڑا ضدی قسم کا بوڑھا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں کئی گستاخیاں کر دی، ایک ہی سانس میں کئی نازیبہ کلمات اللہ کی شان میں بول دیے۔ ابراہیم تو اللہ کے خلیل تھے، ٹوٹ کر پیار کرتے تھے اپنے رب سے۔ محبوب کی شان میں گستاخانہ جملہ سنے تو آپ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے غصہ آ گیا۔ فرمانے کہ اگر تو میرے رب کا اتنا گستاخ ہے تو میں تجھے کھانا نہیں دوں گا، جا چلا جا۔ وہ کہنے لگا میں نے کب تجھ سے مانگا تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا، رب کائنات جبریل کو بھیج دیا، اے ابراہیم تو نے مہمان کو ناراض کر دیا، ایک دن وہ تیرے پاس آئے ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے، اور تو نے اس پہ شرطیں لگا دی کہ رب کو مان۔ بچپنے سے لے کے آج تک میں اس کو کھانا دے رہا ہوں، میں نے تو شرط کوئی منوائی نہیں ہے، وہ مسلسل میرا گستاخ ہے، میں اسے کھانا دے رہا ہوں۔ تو ابراہیم فوراً چلے، بوڑھے کو منتیں کر کے واپس لے کے بابا آ کے کھانا کھا لو۔ کہتا میں نہیں جاؤں گا، تو کیوں میری اتنی زیادہ میری منتیں کرتا ہے؟ فرمانے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا اتنا کریم ہے وہ، اپنے دوست کو دشمن کے لیے ڈانٹتا ہے، پھر میں کھانا دے نہ کہ دے میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں۔
ابراہیم معمولی بات پر مہمان اٹھ کے چلا گیا تو جبریل آ گئے، بچے کو ذبح کرنا تھا تو جبریل کو نہیں بھیجا۔ رب کیا فرماتا ہے جب وہ بچہ فلما بلغ معه السعی، جب بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اب باجی کے ساتھ گھوم پھر سکتا تھا تو آپ اس کو میدان منا میں لے گئے، فرمانے کہ یا بنی انی اری فی المنام، پس منظر آپ سارا جانتے ہیں، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب دیکھا، وحی نہیں آئی، مولا تعالیٰ جبریل کو بھیج سکتا تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ ابراہیم کی سنت کیا ہے، ابراہیم کی سنت کیا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا نا، اپنے باجی کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکتا تھا، تو ابراہیم ان کو مینا میں لے گئے اور فرمانے لگے یا بنی انی اری فی المنام، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، فانظر، اب تو دیکھ، نظر کر، ماذا تری، تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے، تجھے کیا نظر آتا ہے، تو بتا مجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم نے کیا دیکھا تھا؟ علیہ السلام خواب دیکھا تھا، میرے نبی کے جد امجد ہیں، اللہ اکبر، کس قدر بلند و بالا مقام ہے۔ خواب دیکھا تو عین ممکن تھا کہ وہ بارگاہ قدس میں عرض کرتے مولا تو نے مجھے یہ خواب بتایا، دکھایا، اس کی تعبیر بھی بتا دے، اس سے مراد کیا ہے کہ میں بچے کو ذبح کر دوں؟ مولا اس کی تعبیر کیا ہے تو بتا دے، اگر تو حکم دے تو تیری عزت کی قسم میں بچے کو ذبح کر دوں گا۔ کیا ابراہیم نے رب سے پوچھا؟ بتائیے بھلا، خواب آیا ہے، جبریل تو آ جاتے تھے ان کی خدمت میں، یہ اپنے رب سے معروضات بھی عرض کر لیتے، مولا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ قرآن پاک گواہ ہے کہ کہا تھا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کس طرح زندہ، کیف تحیی الموتیٰ، مردے کس طرح زندہ کرتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ 4 پرندوں کو پکڑے، لمبا واقعہ ہے۔ وہ اپنے رب سے معمولی باتیں عرض کر دیتے تھے، مولا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ میرا مولا ان کے لاڈ پالتا تھا، بتا دیتا تھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ان خواب آیا، اتنا عام خواب، بیٹے کو ذبح کر، تو رب سے پوچھا تک نہیں مولا تعالیٰ کیوں ذبح کروں؟ بتانا یہ ہے کہ رب کا حکم ہو تو سر تسلیم خم کر دیں۔ جب پوچھا وہ حکم نہیں تھا، کیسے مردوں کو زندہ کرتے، یہ حکم نہیں تھا، جب حکم ملا تو مان لیا۔ یہ تو ویسے پوچھا تھا نا مولا میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لاڈ کی بات ہے نا، لیکن جب حکم دیا بس چپ، نہیں، خاموش ہے۔ خواب دکھا دیا بیٹے کو ذبح کر، بیٹے کو لے کے گئے، شاباش اس لخت جگر کے، جس باپ کی تربیت نے بیٹے کو اتنی بلندی پہ پہنچا دیا تھا۔ حضرت اقبال خوب فرماتے ہیں نا، یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامتی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بیٹے کا جواب کیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جلدی کیجئے، جو رب کا حکم ہے وہ کر گزریے، میں صبر استقامت سے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، میں حاضر ہوں، کر دیجئے مجھ کو ذبح، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے ابراہیم کی سنت، یہ ہے اسماعیل کی سنت۔ ابراہیم نے دمبا ذبح کرنے کے لیے نہیں لٹایا تھا، اللہ کی عزت کی قسم، میرا اللہ فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے میرے حکم کو مان لیا اور بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا، گردن پہ چھری رکھ دی۔ اب ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ بکرا ذبح کرنا؟ بتائیے بھلا، سارے بتاؤ، بکرا ذبح کرنا، گائے ذبح کرنا، دمبا یا اونٹ ذبح کرنا؟ ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ لخت جگر کو ذبح کرنا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم نے بکرا ذبح کرنے کے لیے نہیں لٹایا تھا، بیٹا ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ یہ عام بیٹا نہیں تھا، اللہ کا نبی تھا، رب سے ایک طویل عرصہ تک دعائیں مانگ مانگ کر لیا تھا، اتنا محبوب تھا کہ نام بھی اسماعیل رکھا کہ میرے رب نے میری دعا کو سن لیا۔ وہ بیٹا جو محبوب تھا، جو آنکھوں کا تارا تھا، وہ بیٹا کہ جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، اس بیٹے کے لیے حکم ہے اس کو ذبح کر دے۔ تو ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا مولا تیری اس کی نسل سے تو تیرے نبی پیدا ہوں گے، نبی آخر الزمان، اس کو ذبح کر دوں، کہیں میں غلطی پر تو نہیں ہوں؟ پوچھا ہی نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں کیا کیوں اور کیسے۔
یہ ہے سنت ابراہیمی۔ تو پوچھتے روزہ رکھیں جی فائدہ کیا ہوگا، نماز پڑھیں گے جی ثواب کتنا ملے گا جی، تسبیح کریں گے درجہ کتنا بلند ہوگا، اور آنکھیں بند کر کے اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، بس رب کا حکم ہے، ثواب کیا ہوگا نہ کیا ہوگا، یہ کیا پوچھ رہا ہے؟ یہ دیکھ ابراہیم کی سنت کیا ہے۔ میرے نبی نے قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہا، قربانی کا جانور، تو رب ذوالجلال نے کیا ارشاد گرامی قدر محبوب ان میں اعلان فرما دو، اور میرے نبی کا جو ارشاد گرامی قدر میں ایسے کر سکتا ہوں، خدا نخواستہ میری زبان پر کچھ اور میرے دل میں کچھ اور ہو، جو میرے نبی کی جانب اس کی نسبت کرے گا کافر ہو جائے گا۔ میرے نبی کی زبان پر جو ہے وہی قلب انور میں ہے۔ میرا اللہ فرماتا کل محبوب اعلان فرما دو کیا، ان صلاتی میری نماز، وہ نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی کا ایک ایک سانس، و مماتی میری آخری ہچکی، للہ رب العالمین سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ میں تو زندہ ہوں اپنے رب کے لیے، میں مروں گا بھی اپنے رب کے لیے۔ اللہ اکبر، میں کھانا کھاتا ہوں تو اپنے رب کی رضا کی خاطر، پانی پیتا ہوں تو اپنے رب کی رضا کی خاطر، میں سوتا ہوں تو رب کی رضا کی خاطر، میں جاگتا ہوں تو اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ محبوب کہہ دو، ان کو بتا دو، اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو بتا دو۔ جب نبی کا یہ عالم ہے تو امتی کا حال کیا ہونا چاہیے؟ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو قربانی کا جانور ذبح کرے گا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوا یہ کہہ رہا ہوں، آپ اخبارات میں دیکھتے بھی ہوں گے، میں تو بہت زیادہ نہیں پڑھتا اخبار، شاید کبھی کبھار تھوڑا دیکھ لیا، تفصیل سے آپ واقف ہوں گے۔ عین ممکن ہے آپ پرنٹ میں نہ یہ الیکٹرانک میڈیم میں بھی دیکھتے ہوں گے، فلاں نے بکرا خریدا اتنا بڑا ہے، اتنے لاکھ کا بکرا خریدا، اتنے لاکھ کا دمبا خریدا، اتنے لاکھ کا بیل خریدا، اتنی بڑی قربانی کی، اتنی بڑی قربانی کی۔ میرے اللہ نے 14 صدیاں پہلے میرے نبی کی زبانی وہی ترجمان سے اعلان کروا دیا، اے دنیا والو یاد رکھو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کا گوشت اور تمہاری قربانیوں کا خون یہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، اللہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کتنا بڑا تیرا بکرا تھا، کتنا بڑا تیرا بیل تھا، کتنی بڑی تیری گائے تھی، کتنا بڑا تیرا اونٹ تھا، اس کا گوشت کتنا نکلا۔ میرا اللہ میزان میں وہ نہیں تولتا، وہ تیرے عمل کو دیکھتا ہے کہ تیری نیت کیا ہے، تیری نیت کیا ہے، کس نیت کے ساتھ تو کیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے، یقیناً دیکھیں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، ہر سال دیکھتا ہوں، اور آپ بھی دیکھتے ہیں، چند دن کے بعد بینر لگ جائیں گے، بڑے بڑے بینرز، سالم ران روسٹ کرنے کا انتظام ہے، تنوری ران روسٹ کروائیے، قیمہ کروا لیجئے، فلاں جگہ مشین لگی ہوئی ہے۔ اور تو کیا کرے گا؟ جانور ذبح کرنے کے بعد ران چھپا کے اپنی فریج میں ریفریجریٹر میں رکھ لے گا، بون لیس گوشت چن کے الگ کر لے گا، یہ میں قیمہ کے لیے بنا رہا ہوں، یہ ران میں اپنی بیٹی کو بھیجوں گا، اپنے داماد کو بھیجوں گا، یہ فلاں چیز میں اپنے سسرال کے ہاں بھیجوں گا، یہ فلاں جگہ بھیجوں گا، فلاں جگہ بھیجوں گا۔ میں تجھ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، بتا پھر تو نے گوشت کے لیے قربانی کی ہے یا رب کی رضا کے لیے؟ گوشت کے لیے کی ہے، رب کی رضا کے لیے نہیں کی ہے، گوشت کے لیے کی ہے، کھانے کے لیے کی ہے، مزے لے لے کے کھاؤں گا، باربیکیو بناؤں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا۔ پھر میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو مشورہ دے دوں، سارے بتاؤ، دے دوں مشورہ؟ اگر آپ نے کھانے کے لیے گوشت کرنا ہے تو پھر عید کے دن نہ کریں، وہاں کہیں نہ کہیں سے آپ کے گھر تھوڑا بہت آ ہی جائے گا، بعد میں کریں، اپنے رشتہ داروں کو بلا لیں، خود بھی بیٹھ جائیں اور پھر عیاشی کریں بکرا ذبح کر کے۔ پھر عید کا نام تو نہ لینا، اس کو قربانی کا نام نہ دیں، کہیں میں نے اپنے یاروں کو کھلانے کے لیے گوشت ذبح کیا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھ، یاد رکھ، تیری قربانی قبول کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جو تو اللہ کی رضا کی خاطر دیتا ہے وہ تیرا ہے، جو تو اللہ کی رضا کی خاطر۔ میرے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، جو کھاتا ہے وہ پکانا بنا کے نکال دیتے ہیں، جو پیتا ہے وہ
پیشاب بنا کے نکال لیتے ہیں، جو پہنتا ہے وہ پرانا کر کے اتار دیتے ہیں، پھر تیرا کیا ہے؟ میرے نبی نے ایک سالم بکری کا گوشت، پوری ذبح شدہ بکری کا گوشت میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کو عطا فرمایا تھا۔ عائشہ اس کو بانٹ دو، سیدہ عائشہ صدیقہ نے سارا گوشت بانٹ دیا، اللہ کی رضا کی خاطر تقسیم کر دیا۔ میرے نبی تشریف لائے، عائشہ تو صدیقہ جانتی تھی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی کا گوشت پسند ہے۔ دستی اس کا اگلا بازو، پچھلی ٹانگوں کو تو ران کہتے ہیں نا، اگلے کو بونگ کہتے ہیں غالباً، وہ جو اگلی دستی کا جو گوشت ہوتا ہے حضور کو پسند تھا۔ عائشہ تو صدیقہ نے ایک دستی رکھ لی، باقی سارا تقسیم کر دیا۔ میرے کریم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائماً ابدا، بے شمار رحمت نازل ہو رب کائنات کے میرے نبی پر، اتنی رحمتیں جس طرح میں اللہ کی شان ہے، میرے نبی کی شان ہے۔ کشان مقدس میں تشریف لائے اور پوچھنے لگے عائشہ کچھ بچا؟ سبحان اللہ، سمجھانے کا انداز کتنا حسین تھا۔ عائشہ کچھ بچا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ایک دستی بچ گئی ہے، باقی سارا تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ نہیں عائشہ یوں کہہ باقی سارا بچ گیا ہے سوائے ایک دستی کے، بچا ہی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ جو گھر رکھ لیا یہ تو بچا ہی نہیں ہے، یہ تو ہم کھائیں گے پخانہ بنا کے ضائع کر دیں گے، پئیں گے تو پیشاب بنا کے ضائع کر دیں گے، یہ تو بچا ہی نہیں ہے۔ بچا کیا ہے جو اپنے رب کے پاس۔ آپ بھی دیکھیں آپ نے چھچڑے بچائے ہیں کہ چربی بچائی ہے؟ رب کی رضا کے لیے کیا دیا ہے؟ وہ پہلی قوموں کو تو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت ہی نہیں تھی، وہ سارے کا سارا جنگل بیابان میں پھینکنا تھا۔ یہ تو کرم کیا میرے نبی نے جو سراپا رحمت ہے، رب سے اجازت لے دی کہ تیسرا حصہ خود کھا لو، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دو، یاروں کو دے دو، کم از کم ایک حصہ تو رب کی رضا کے لیے دے دو، وہ تمہارا ہے جو رب کی رضا کے لیے تم دو گے، جو اپنے مولا کی رضا کی خاطر۔ دیکھو پھر وہ انتخاب تم کیسا کرتے ہو، ران تو خود رکھ لی، بون لیس تو خود رکھ لیا، وہ جو اس کا جگر وغیرہ تھا اس کے کباب بنا کے کھا لیے، تیلی وغیرہ نہ وہ کلیجی وغیرہ کے، وہ تو کباب بنا کے کھلا لیے، بڑے مزیدار لگے، گوشت رج کے کھا لیا، وہ سب کو تو نے کر لیا۔ سوچ رب کی رضا کے لیے کیا دیا ہے، قربانی تو نے رب کی رضا کے لیے کی ہے، گوشت کھانے کے لیے تو نہیں کی۔ پھر اتنا مہنگا بکرا خریدنے کی ضرورت کیا تھی؟ تھوڑا تھوڑا کر کے قصاب سے خریدتا رہے، روزانہ کھا، روزانہ تازہ گوشت کھا، پھر فریج میں رکھا گوشت تو ضرور کھانا ہے تو نے، اگر رب کی رضا کے لیے نہیں تو قربانی تو نے کی ہے کھانا اور گوشت کھانے کے لیے۔ میرے بھائیوں سوچئے ذرا، میں بھی اور آپ بھی، میں اپنے آپ کے سے مستثنا ہرگز نہیں کرتا، میں بھی اور آپ بھی گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا عید کے دن کہ میں نے قربانی کس مقصد کے لیے کی ہے، میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا دیا ہے، اور دنیا کی خاطر فریج میں کیا کچھ رکھا ہے، فریزر میں کیا جمع کیا ہے، میں نے اپنے یاروں کے لیے کیا کچھ رکھا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے کیا کچھ دیا ہے۔ اگر تو قربانی آپ نے رب کی رضا کے لیے کی ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، اللہ قبول کرے۔ قیامت کے دن میرے نبی فرماتے تیری یہ قربانی اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گی۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ ذرا سوچ، سینگ بھی تو پھینک دیتا ہے، کھر بھی پھینک دیتا ہے، بال بھی پھینک دیتا ہے، کہتا ہے یہ بیکار ہے۔ میرے نبی فرماتے یہ بھی بیکار نہیں ہوئے، قیامت کے دن ان کا بھی تجھے اجر ملے گا، بتمام و کمال آئے گی تیری قربانی تیرے رب کے دربار میں، بشرطے کہ تو نے اس کو رب کی رضا کی خاطر ذبح کیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ تو نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا ہے اور نام لے رہے کہ میں رب کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ قربانی کریں گے تو کس کے لیے؟ سارے بتا دو۔ ہم قربانی کریں گے تو پھر اس کے گوشت کی تقسیم بھی اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اس کی تقسیم بھی اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی تقسیم کیجیے۔ ڈنڈی نہ ماریے،
خدا نخواستہ تمہاری محنت برباد نہ ہو جائے۔ شیطان چاہے گا یہ اچھا گوشت ہے، 3 ڈھیریاں بنا لی ہیں اپنے گوشت کی، کہا یہ ایک میری ہے، ایک عز و کربا کی ہے، ایک اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہے، وہ 3 ڈھیریاں بنا لی، پھر دیکھا کس ڈھیری پر ذرا زیادہ اچھا گوشت ہے، یہ گھر رکھ لو۔ نہیں، وہ ڈھیری اپنے رب کی رضا کے لیے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے، ہاں دیکھیے میرے کریم اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے، اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی اپنی امت کے لیے بڑے کریم ہیں۔ میرا اللہ فرماتے ہیں ان کے کرم کو کریم بنایا، اللہ نے یہ کرم کی توفیق میرے نبی کو عطا کی، رب نے کریم بنایا، رب نے ان کو رحمت اللہ عالمین بنایا۔ میرے نبی کو رحمت اللہ عالمین بنانے کے بعد رب کریم فرماتے ہیں ہمیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے نبی تمہارے لیے بڑے ہی حریص ہیں۔ اجازت دے دی، کسی کا خاندان بڑا ہے، کسی کا خاندان بڑا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، گھر کے افراد زیادہ ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اگر وہ اللہ کی راہ میں دے گا تو گھر والوں کو کھانے کو کم ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چلو، اگر تیرا خاندان بڑا ہے تو میں تیرا نبی اجازت دیتا ہوں گھر پکا کے کھا لے۔ کتنا کرم کیا اس کی عزت کی قسم میرے نبی نے، کتنا کرم کیا، کتنا کرم کیا کہ اگر تیرا خاندان اتنا بڑا ہے نا کہ تو اللہ کی راہ میں دے گا تو خاندان والوں کو کچھ نہیں ملے گا، چلو میں اجازت دیتا ہوں، لیکن ذہن میں رب کی رضا رکھ کہ مولا تعالیٰ میں ضرور عطا کرتا۔ پھر ایمان والا کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، علی المرتضیٰ کی طرح، فاطمۃ الزہرا کی طرح، حسنین کریمین کی طرح اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر بھی غریب کو دے دے گا جب رب کی رضا مقصود ہوگی۔ پھر تو یہ کہے گا میرا حصہ دے دو باقی تم کھا لو، اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ لیکن میرے نبی نے کمال کرم فرمایا کہ تیرا خاندان بڑا ہو، تیرے قبیلے کے افراد زیادہ ہوں تو میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے 3 جانور ذبح کیے، اللہ کی رضا کی خاطر بہتر ہوگا کہ تینوں کے 3 حصے کر لیں، اور علماء کی اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 2 تقسیم کر دیں، ایک بکرا یا بکری اپنے لیے رکھ لیں۔ یہاں بھی انتخاب کرنا ہوگا، جو تجھے اعلیٰ نظر آئے وہ اپنے رب کے لیے دے۔ کیا بنا؟ میں توبہ کرتا ہوں، پہلے مثال دینے سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے، میرا اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، میرے ماں باپ بھی محتاج ہیں، میرے شیخ بھی محتاج ہیں، میرے استاد بھی محتاج ہیں۔ میں اپنے گھر اپنے استاد محترم کی دعوت کروں، اپنے شیخ کی دعوت کروں، اپنے والد محترم کی دعوت کروں، اپنی بیوی کو کہوں کہ میرے ابا کو، میرے استاد کو، میرے شیخ کو سالن پلیٹ میں ڈال کے دو، وہ دے ہڈیاں، وہ دے چھچڑے، میں برداشت کر لوں گا؟ مجھے دے گول گول بوٹیاں، مجھے دے اچھی اچھی بوٹیاں ایک پلیٹ میں ڈال کے میرے آگے رکھ دیں، اور چھچڑے اور جو چربی وہ میرے استاد کو، میرے پیر کو وہ پیش کر دیں، میں برداشت کروں گا؟ میں کیا کہوں گا؟ میرے ابا جی ہیں، حیا کر، میں یہ نہیں کھاؤں گا میری ابا جی کو دے دے، میں سادہ سالن کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہوں، شوربے کے ساتھ کھا لوں گا۔ یہ بوٹیاں میری محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تو سوچ تیرے رب سے محبت کیا ہے؟ معاذاللہ رب محتاج نہیں ہے، میرا باپ محتاج ہے، میرا شیخ محتاج ہے، میرا استاد محتاج ہے، وہ کھانے کا محتاج ہے۔ رب تو تیری نیت ملاتا فرماتا، تو دیکھ اس کی راہ میں تو کیا دیتا ہے۔ نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یہ گوشت نہیں پہنچتا رب تک، یہ خون نہیں پہنچتا، تیری نیت کو دیکھتا ہے۔ تو بوٹیاں اچھی اچھی دینی ہیں تو وہ رب کی رضا کے لیے دے۔ کہہ دی میں خود شوربے سے گزارا کر لوں گا اپنے رب کی رضا کے لیے، جس طرح باپ کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے شیخ کے لیے تو اعلیٰ چناؤ کرتا ہے، تو وہ تو رب ہے، اس کی راہ میں دینے کے لیے تو کیا چناؤ کرے گا؟ یہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ قربانی کے دن ہی جان جائیں گے میں نے قربانی کس کے لیے کی ہے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، یا پھر اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے مختصر جملہ ارشاد فرما کر سنو، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے، دیکھو ان کی سنت کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، پھر خود قربانی کر کے اس کو اپنی سنت بھی بنا دی گئی، یہ میری سنت بھی بن گئی۔ اگر نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوا قربانی کا تو گوشت کھائے گا نا تو ہر لقمہ نور بن جائے گا۔
ہر لقمہ رحمت بن جائے گا، نبی کی سنت پہ عمل کرے گا۔ اگر نہیں تو پھر وہ تو جانتا ہے پکانا تو بنے گا ہی، وہ تو جانتا ہے وہ تو بنے گا ہی نا، لیکن نبی کی سنت سمجھ کے عمل کرے گا، پھر وہ ہر لقمہ نور بنے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔